قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑاج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کار صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر گھر کے اندر مرا ہوا پرندہ ملے تو کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم کار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کار صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، پرندے کا جادو کے ساتھ تعلق جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جادوگر کسی پرندے پر عمل کرتے ہیں، مثلا اس کے ساتھ کوئی چیز، کسی چیز کو باندھ دیا، دھاگے پر عمل کر کے، تعویذ کر کے اس کو باندھ دیا، تو وہ باندھ کے جو ہے وہ جب تک پرندہ اڑتا رہتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو جادو اس لیول کا ہوتا ہے کہ پرندہ وہاں آ کے مر جاتا ہے جہاں پر جس بندے پر جادو کیا گیا ہو۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے، یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب وہ پرندہ مرتا ہے تو مریض کو فوری طور پر گہرا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، ایسا ممکن بھی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہے، یا ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے تجربات میں ایسی چیزیں گزری ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار انسان دیکھے کہ پرندہ ویسے بھی کوئی بائی چانس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہم ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب تو نہیں کر سکتے، ہر چیز کو جادو کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ اس میں دو چیزیں ہیں عدنان بھائی، ایک گھر کا پرندہ ہی مر جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی وہ جو ہم نے سنا ہے، جی یہ پچھلے دن مجھے کال آئی کہ وہ پرندے مرنے شروع ہو جاتے ہیں جس گھر پر جادو ہو، کہ پہلے پرندوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے کہا جادو بڑا سمجھدار ہے جو پہلے پرندوں پر اثر انداز ہوتا ہے پھر انسانوں پر ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیا وہ پرندے کا تعلق انسان کے ساتھ جب جادو کرتا ہے تو اس طرح کے پرندے پر جو میں نے بتایا ہے، ابھی ذکر کیا ہے، اگر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جادوگر یعنی کوئی اس طرح کے جادو کے عمل کے ذریعے پرندہ بھیجا اور وہ پرندہ مر گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں یا کسی جگہ پر پرندہ آپ کو ملا ہے تو آپ کیا کریں، سب سے پہلے تو باوضو ہو کے اپنے آپ کو اذکار کریں، پھر اس چیز کو ہاتھ لگائیں۔ اور علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ویسے بھی نہ ہاتھ لگائیں، کوشش کریں کپڑے کے ساتھ پکڑیں، گلوز پہن لیں، تو اس سے بھی یعنی آپ کو اس کا جو ہے وہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو پکڑنے سے، کیونکہ جادو کی کچھ چیزوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں آپ اس کو کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ، اس کے پروں میں، اس کی کہیں کوئی چیز تو نہیں پھنسائی گئی، رکھی گئی۔ وہ ڈوری ہو سکتی ہے، وہ تعویذ ہو سکتا ہے، وہ سوئیاں ہو سکتی ہیں، وہ کیل ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کو نکال لیں، اس کو نکال کر، اس کو کھول کر، اس کو پڑے ہوئے پانی میں بھگو دیں اور 3-4 گھنٹے بعد اس کو ضائع کر دیں، انشاءاللہ وہ اثر ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ کیا کریں، گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دیں 7 مرتبہ، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا جادو ہے جو اس کو یعنی اس پر کر کے بھیجا گیا ہے اور وہاں جا کر نقصان کرنے کے لیے ایک بسا اوقات یہ ایک علامتی نشان بھی ہوتا ہے۔ یہ جادوگروں کی کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں اس پرندے کو مارنا ضروری ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے مارنا ہوتا ہے جہاں پر نقصان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مختلف عمل ہوتے ہیں، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو میں اس کے علاج پر آتا ہوں کہ ہمیں بچنا کیسے ہے اگر ایسا معاملہ ہے۔ ہم نے اذانیں دینی ہے، سورہ فلق ناس پڑھنی ہے، اس سے کیا ہوگا، گھر میں اگر کوئی شر ہے اس طرح کا تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ حفاظتی پڑھائی سارے گھر والے کرنا شروع کر دیں، تاکہ اگر کسی گھر کے فرد پر اثر ہو رہا ہے تو وہ یعنی اثر ختم ہونا شروع ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ اگر گھر کا کوئی فرد پڑھائی کرتے ہوئے کچھ فیل کرتا ہے، برڈن فیل کرتا ہے، گھبراہٹ فیل کرتا ہے، اس کے درد شروع ہو جاتی ہے جسم میں، اس کے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کریں، اس کو پڑے ہوئے پانی سے، یہ حفاظتی پڑھائی پانی پر پڑھیں یا 33 بار سورہ فلق ناس پانی پر پڑھیں، اس پانی سے وہ غسل کر لے
پی بھی لے غسل بھی کر لے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا جو بھی اس کی باڈی پر اثرات جادو کے آ رہے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ پرندوں والا جو معاملہ ہے کہ گھر کے پرندے بننا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں پرندوں کا جو وہ پرندوں کو گھر کے پرندوں کا مرنا، تو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی یا میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جادو کا اثر انسانوں کی بجائے پرندوں پر ہونا شروع ہو جائے اور جس سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ تو پرندوں کا مرنا یہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، میرے علم کے مطابق تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان جادو کرتا ہے تو جادو کا اثر وہ پرندے پر ہو جاتا ہے اور گھر کے پرندے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، میرے علم کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ بنتا ہے تو جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ کریں، حفاظتی پڑھائی کریں۔ جادوگر جتنا مرضی عمل کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، جب تک آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ ہاں اگر کوئی پرندہ وغیرہ گرتا ہے، کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے، تو اگر اس سے بھی زیادہ آپ سیفٹی چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حفاظت چاہتے ہیں اس شر سے بچنے کے لیے، تو صدقہ دے دیں، صدقہ سارے گھر والوں کی طرف سے کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شر ہوگا تو اس کو ختم کر دیں گے، آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ صدقہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ تو بلاؤں سے بچاتا ہے، تو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اس شر سے محفوظ رکھیں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم